السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، اور سیکنڈ ٹاپک آئے گا۔ چیپٹر کا نام ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ کویشچن نمبر 2 ہوگا۔ کویشچن کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں۔ سٹارٹ میں آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہیڈنگ ہوگی پس منظر کی۔ پاکستان کا قیام طویل جدوجہد کا پھل ہے، ثمر ہے۔ پاکستان جو بنا ایک وہ طویل جدوجہد اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہوئی، تب جا کر پاکستان بنا۔ جو علیحدہ قومی پہچان، تشخص کہتے ہیں پہچان، جو علیحدہ قومی پہچان کے لیے شروع کی گئی تھی، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے تھے، مسلمانوں کی کوئی علیحدہ پہچان نہ تھی، تو اس کے لیے علیحدہ تشخص کے لیے، علیحدہ پہچان کے لیے تحریک شروع کی گئی، اور یہ جو تحریک ہے 14 اگست 1947 کو کمپلیٹ ہوئی اور پاکستان کا قیام عمل میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جدوجہد آسان نہ تھی، اس عظیم جدوجہد میں مسلم خواتین نے اہم کردار ادا کیا، اور مسلمان جو مرد تھے ان کے ساتھ خواتین نے بھی اس تحریک کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پر نام آ رہے ہیں فاطمہ جینا، وہاں پر ہیڈنگ ہوگی تحریک کی خواتین۔ تحریک کی خواتین میں کون کون تھے؟ 15 سے 20 نام لکھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے وہ نام جو کہ ان کے ڈیٹیل میں آگے آ رہے ہیں وہ لازمی مینشن کریں، آگے وغیرہ کا پوائنٹ ایڈ کر دیں گے، وغیرہ لکھ دیں گے۔ اچھا، اس تحریک کی خواتین کی ہیڈنگ دیں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ شارٹ کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے کہ تحریک کی خواتین کے نام 2 سے 3 اس نے پوچھے ہیں، وہ نام لکھ لیں تو شارٹ کویشچن 3 کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ فاطمہ جینا بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں، بیگم تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی، فاطمہ صغرا شائستہ اکرام اللہ، بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور لیڈی نصرت ہارون، اور کئی دوسرے نام آتے ہیں ان خواتین کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے برِ صغیر کے مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان خواتین نے انہیں پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے منظم کیا، جو کہ گھبرائی ہوئی تھی یا وہ ایڈ نہیں ہوتی تو ان کو سمجھایا، ان کے اندر شعور اجاگر کیا کہ وہ کیسے پاکستان کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ وہ خواتین تھیں، ادھر ہیڈنگ ہوگی تحریک کی خواتین کی اہمیت۔ یہ وہ خواتین تھی جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جاں باز، سرگرم اور بہادر، نیڈر بہادر کارکن رہی ہیں۔ انہوں نے عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا، جو نہیں انہیں پتہ تھا کہ کیا اہمیت ہے، کیا آزادی کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم نے علیحدہ ملک حاصل کر لیا تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو انہوں نے عام گھریلو خواتین میں سیاسی شعور بیدار کیا، بلکہ علیحدہ ملی پہچان، ملی تشخص، قومی پہچان کی تحریک کا بھی جذبہ جو ہے عام گھریلو خواتین میں ابھارا۔ اب ان کی ڈیٹیل آئے گی، جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے فاطمہ جینا کا کردار۔ فاطمہ جینا جو ہے وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی۔ انہوں نے، فاطمہ جینا نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بہ قدم ساتھ رہی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اور ان کی جو ہے ان کے حوصلے کو مزید بڑھایا، اور مسلم خواتین کو بھی فعال کردار ادا کرنے کے لیے تحریک پاکستان میں انہوں نے جو ہے اہم کردار ادا کیا، اور ایک فعال جو متحرک جو ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں، ممبر کہہ سکتے ہیں، وہ مسلم لیگ کی بھی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ آئے گا بیگم سلمہ تصدق حسین، وہ ایڈنگ ہو جائے گی۔ بیگم سلمہ تصدق حسین نے بھی مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کا رکن بنانے میں بھرپور حصہ لیا، خواتین کو انہوں نے قائل کیا۔ وہ جو ہے مارچ 1940 میں جو لاہور میں قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی تھی، اس کے اجلاس میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ میں آنے والے سیاسی رہنماؤں کی بیگمات کی میزبانی کا فریضہ انہوں نے یہ انجام دیا، بیگم سلمہ تصدق حسین نے۔ اس کے علاوہ وہ مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آئے گا فاطمہ صغرا کا نام۔ سول سیکریٹریٹ پر جو اس وقت کا جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا سول سیکریٹریٹ کا، اس پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا فاطمہ صغرا نے، اور اس وقت ان کی عمر فقط صرف 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں بھی لے لیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تحریک کو جو ہے مزید آگے بڑھایا، اور قیام پاکستان کے لیے کی جدوجہد میں انہوں نے، فاطمہ صغرا نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر نیکسٹ آ جائیں گے بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ جو ہیں وہ مسلم گرلز فیڈریشن کی روح رواں تھی۔ انہوں نے اس وقت جو ہے خواتین کو، خاص طور پر جو نوجوان طلباء تھے، ان کو منظم کرنا ایک اہم اور پیچیدہ عمل تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی تحریک کے اندر نوجوان طالبات جو ہندوستان کی تھی، مسلم تھی، انہیں ہندوستان میں منظم کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہے بیگم رانا لیاقت علی۔ بیگم رانا لیاقت علی پاکستان کی پہلی خاتون اول ہے،
تو یہ لائن آپ لوگوں نے MCQs کے لیے بھی یاد کرنی ہے. ایک تو پہلی خاتون اول ہیں، پہلے وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان ان کی بیگم تھی. انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا مختلف شعبات میں، جس میں مہاجرین کی بحالی کے لیے ان کی خدمات اہم ہیں. اس کے علاوہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی رہ چکی ہیں بیگم رانا لیاقت علی، اور عورتوں کی جو تنظیم ہے ایپوا، اس کی بھی وہ ممبر تھی، اور اس کے علاوہ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. تو اس کے اندر 2 سے 3 آبجیکٹیوز آ رہی ہیں، وہ آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لینی ہے کہ وہ پہلی خاتون اول تھیں اور سندھ کی گورنر بھی رہی، ایپوا تنظیم انہوں نے بنوائی، اور ہالینڈ اور اٹلی میں وہ سفیر رہی. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیگم مولانا محمد علی جوہر. بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن کہتے ہیں افساس، ٹھیک ہے، خوش دامن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور کردار ادا کیا. 1919 میں جو تحریک خلافت شروع ہوئی تھی خلافت کو بچانے کے لیے، اس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور اس کے بعد انہوں نے عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے جہاں آرا شاہ نواز. علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی یہ اہلیہ تھی. 1930 میں ہونے والی گول میز کانفرنس جو کہ لندن میں ہوئی تھی، اس میں وہ شرکت انہوں نے کی. اس کے علاوہ دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی انہوں نے خواتین کی نمائندگی. آپ جو ہیں آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن بھی بنی، اور 1940 کا جو قرارداد لاہور جو پاس ہوئی تھی اس کے اجلاس میں بھی آپ نے شرکت کی تھی. اس کے بعد لاسٹ جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہو جائے گی لیڈی نصرت ہارون کی. تحریک خلافت میں انہوں نے بھی، لیڈی نصرت ہارون نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا. اور یہ نیکسٹ لائن جو کہ آپ لوگوں نے MCQs کے لیے بھی انڈر لائن کر لینی ہے کہ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن بھی قائم کی. تو یہ لائن MCQs کے لیے بھی یاد کریں گے، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن، پہلی تنظیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. تو مختصراً یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار ادا کیے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا کردار تھا. ان خواتین کو بھی جو ہے بھولا نہیں جا سکتا. جب پاکستان کی بات ہوگی مردوں کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. تو یہیں پر یہ لانگ کوشچن جو تھا، لانگ کوشچن نمبر 2 ایکسرسائز کا، وہ اینڈ ہو جائے گا، جس کے اندر تھا کہ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے متعلق بیان کریں. تو آپ لوگوں نے اس کوشچن کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر لینا ہے، ہیڈنگز کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کوشچن کو ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے لانگ کوشچن جو آئے گا. اور اللہ حافظ.